اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 69 سے لے کے 73 یعنی 5 آیت ہے ٹوٹل، اور یہاں سے سیکشن نمبر 7 سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ 7واں رکوع۔ آیت نمبر 69 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا، تو جب آئے ہمارے رسول، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آئے ہمارے رسول یعنی اللہ کے میسنجرز یعنی اللہ کے فرشتے، تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالو، تو وہ جو فرشتے تھے انہوں نے کہا سلامن، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا۔ قالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن، تو انہوں نے بھی جواب دیا سلامن۔ تو یہاں پر دیکھو سلامن فرشتوں نے جو کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن، تو یہ ان اور ان یہ دو جو ہے اس کا ہی فرق کتنا بڑا ہے سوچو کہ فرشتوں نے جو سلام کیا تھا وہ صرف اسی وقت کا سلام تھا کہ اسی وقت کے لیے تم نے کہا سلامن، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو سلامن کہا وہ پرماننٹ تھا ٹل ایٹرنیٹی۔ تو یہ جو ایک چھوٹا سا زیر اور زبر اگر قرآن کے اندر غلط پڑھ لیا جائے تو اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، اسی لیے قرآن کو بہت صحیح پڑھنا چاہیے اور مطلب اس کو صحیح طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اس کے کوئی بھی جیسا تیسا پڑھیں گے تو کچھ بھی کریں گے کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو زیر زبر کچھ بھی الٹا سلٹا کر دو، تو وہ ہونا نہیں چاہیے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو پھر جلدی ہی وہ گئے اور جلدی جلدی انہوں نے ایک بچڑا روسٹ کر کے انہوں نے لا کے ان کے سامنے پیش کیے۔ کہ وہی فرشتے تھے جو یہاں پر خوشخبری لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور یہی دو فرشتے ہیں جو اب دوسری جگہ جانے والے جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور وہاں پر وہ لوگ عذاب لے کے مطلب وہاں عذاب کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں عذاب لانا ہے۔ تو فرشتے عذاب کے، اور ایسا نہیں، یہ دیکھو یہ فرشتے ہیں جو خوشخبری بھی لائے اور یہی فرشتے وہاں جا کے اب عذاب لانے والے ہیں۔ There came our messengers to Ibrahim alayhi salam with glad tidings. They said, Peace. He answered, Peace, and hastened to entertain them with a roasted calf. اس کی 1565 جو نوٹ ہے تو وہ ہے Lut alayhi salam is introduced by a brief reference to an episode in the life of his uncle Ibrahim alayhi salam۔ یعنی یہاں پر ابھی جو ہم پڑھنے والے ہیں یعنی مطلب ابھی ہم پڑھنے والے ہیں آگے کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کا ایک چھوٹا سا خالی تھوڑی سی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہے کہ جہاں پہ ان کو جو خوشخبری ملنے والی ہے اس میں From whose seed sprang the peoples to whom Moses, Jesus and Muhammad sallallahu alayhi wasallam and Musa alayhi salam and Isa alayhi salam۔ تو یہ سب جو ہے یہ آنے والے ہیں نا اب انہی کے ابراہیم علیہ السلام کی لائن میں کہ انہی کے اندر سے تو were sent with the major revelations۔ تو یہ وہ ہیں جن کو بہت بڑے بڑے یعنی کہ مطلب ریویلیشنز یا یہ سب جیسے قرآن اور تورات اور انجیل اور یہ سب دے کے بھیجا گیا نا۔ ابراہیم علیہ السلام had by this time passed through the fire of persecutions in the Mesopotamian valleys۔
تو میسوپوٹیمین جو ویلی جہاں تھی یعنی کہ مطلب جو جگہ جو تھی وہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو یعنی کہ مطلب سزاؤں کی مطلب بہت ان کو آگ میں سے بھی تو مطلب آگ میں پیش کیا گیا تھا، یہ سب سزا تھی نا، تو اس سے تو گزر چکے وہ. He had left behind him the ancestral idolatry of Ur of the Chaldees، یعنی کہ اس کو کلدانیہ بھی کہتے ہیں. تو وہ جگہ جو ہے اردو میں کلدانیہ اور Ur of Chaldees، تو وہاں پر ان کی جو باپ داداؤں کی جگہ تھی بت پرستی کی، وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی. He had been tried and he had triumphed over the persecution of Nimrud. تو ان کی بہت آزمائشوں سے گزرے وہ، لیکن سب میں وکٹوریس ہو گئے وہ. اور نمرود جو تھا وہاں کا بادشاہ، جس کا وہاں کے ہر بادشاہ کا ٹائٹل نمرود ہے، جیسے ایجپٹ کے جو بھی مطلب بادشاہ تھے ان لوگوں کو فرعون کا ٹائٹل فرائنا، تو اس کا ٹائٹل دیا جاتا نا فیرو، ادھر نمرود تھا. تو اس کی تمام آزمائشوں اور سزاؤں سے وہ گزرے. He had now taken up his residence in Canaan، یعنی کہ کنعان. تو کینن کے اندر انہوں نے اپنا ان کا نیا جو گھر جو بنا، from which his nephew Lut علیہ السلام was called to preach to the wicked cities of the plain east of the Dead Sea، یعنی کہ جو بحر مطلب مردار، یعنی بحر مردار اس کو بولتے ہیں یعنی اردو میں، اور ویسے تو ڈیڈ سی تو سب کو معلوم ہے. تو ڈیڈ سی جو ہے اس کا ایسٹ سائڈ کے جو پلینس ہے وہاں پر یہ سٹیز تھی دو، اور یہ جو ڈیڈ سی جو ہے وچ اٹ سیلف کالڈ بحر لوت، اس کو بحر لوت بھی کہا جاتا تھا ڈیڈ سی کو. تو وہاں پر جو شہر تھے دو، 10 پریپیئرڈ، یعنی تو لوت علیہ السلام جو ہے ان کو وہاں بھیجا گیا، اور وہ نیفیو تھے، بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، تو ان کو وہاں بھیجا گیا. وہ ان میں سے نہیں تھے لیکن ان کو وہاں بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں جا کے ایسی یہ قوم ہے، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ان کو پریچ کرو، ان کو واعظ و نصیحت کرو. 10 پریپیئرڈ. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اتنی ساری چیزوں سے گزرے، آگ سے بھی گزرے، آزمائشوں سے بھی گزرے. تو اب 10 prepared and sanctified. He was now ready to receive the message that he was chosen to be the progenitor of a great line of prophets, and that message is now referred to. تو اب ان کو یعنی کہ مطلب ان تمام چیزوں سے گزر کے اور وہ اب اتنے مطلب اس چیز کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ اب اللہ کی طرف سے ان کو جو میسج مطلب ملے گا کہ ان کی جو پوری مطلب نسل جو ہے اس میں کتنے سارے رسول اور نبی آئیں گے، اور جس کے اندر جو میجر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیچ بیچ میں تو اور بھی ہیں ہی. اب ہے نیکسٹ اس کی جو لوگوں نے وہ دیے نا، کہاں چلی گئی، 1565. ہاں اس کا اے بھی ہے لیکن آیت نمبر 70 میں اس کی نوٹ ہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. تو آیت نمبر 70، فلما رأى، تو جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایدیہم لا تصلوا الیہ، کہ ان لوگوں کے ہاتھ تو پہنچ نہیں رہے ہیں اس بچڑے کی طرف کھانے کے لیے. ان کے فرشتوں کے ہاتھ جو ہے وہ تو ہینڈسم مطلب لڑکوں کی مطلب شکل کے اندر آئے تھے نا، تو جب ان کے ہاتھ یعنی کھانے کے لیے نہیں پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو ذرا تشویش ہو گئی. نکرہم یعنی اب ان کو مطلب ذرا تھوڑا جیسے کہ مسٹرسٹ ہوا کہ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ان کے دل میں خوف جو ہے وہ آیا کہ پہلے کے زمانے میں جو ہوتا تھا کہ بھئی نمک نہیں کھاتے تھے جس کو نقصان پہنچانا ہے، یا جس کے ساتھ مطلب نمک حرامی کرنی ہے تو اس کا نمک نہیں کھاتے تھے،
کیونکہ نمک کھائے تو نمک حلال ہی کریں گے نا، حلال ہی کرنا پڑے گا، تو اسی لیے اس کا نمک ہی مت چکھو، کیونکہ اگر اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ کھٹکا آیا کہ یہ لوگ کہیں میرا نقصان تو پہنچانے کے لیے نہیں آ رہے، یعنی نہیں آئے اسی لیے تو ہاتھ نہیں لگا رہے میرے کھانے کو۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، لا تخف، آپ خوف زدہ مت ہو۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ But when he saw their hands not reaching towards the meal, he felt some mistrust of them and conceived a fear of them. They said, fear not. We have been sent against the people of Lut alayhi salam. تو اس کی جو نوٹ ہے وہ 1565A، یعنی اس کا دوسرا حصہ، ابراہیم علیہ السلام received the strangers with a salutation of peace، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے مطلب انہوں نے وہ جو دو انجان جو لوگ تھے ان کو مطلب ریسیو کیا اور سلام کے ساتھ۔ And immediately placed before them a sumptuous meal of roasted calf، اور ان کے سامنے جلدی جلدی اچھا یعنی کہ روسٹڈ یا تلا ہوا جو بھی بچڑا یعنی انہوں نے رکھا۔ The strangers were embarrassed، تو وہ جو strangers تھے یعنی وہ تو دونوں فرشتے تھے لیکن وہ لوگ تھوڑے embarrass ہو گئے۔ They were angels and did not eat، کیونکہ وہ فرشتے تھے وہ کھاتے نہیں تھے۔ If hospitality is refused، it means that those who refuse، اگر کوئی تمہاری خاطرداری کرے اور تم اس کا انکار اگر کرتے ہو، تو جب بھی کوئی اس طرح انکار کرے گا اگر، تو اس کا مطلب ہوگا کہ it meditate no good to the would be host، کہ وہ جو مطلب جو جس کے وہ مہمان ہیں یعنی تو وہ اس کے ساتھ وہ لوگ کچھ برا کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام therefore had a feeling of mistrust and fear in his mind، تو ان کو ذرا مطلب بھروسہ جیسے ایک نہیں رہا اور ان کو لگا کہ خوف ان کے دماغ میں آیا۔ which the strangers at once set at rest by saying that their mission was in the first place to help Lut علیہ السلام as a warner to the cities of plain، کہ وہ جو مطلب جو cities of plain ہے جو شہر جو ہے وہاں پر، تو اس کے لیے جو لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا تھا، تو فرشتوں کو وہاں پر بھیجا جا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کے لیے، تاکہ ان کو مطلب وہاں پر ہیلپ کریں گے، اور جو بھی اللہ کا مطلب حکم تھا وہاں لوط علیہ السلام کے لیے تو وہ پہنچانے کے لیے وہ وہاں جا رہے تھے، وہی عذاب کا۔ بٹ ان دا سیکنڈ پلیس دے ہیڈ گڈ نیوز فار ابراہیم، اور ایک طرف ان کے پاس خوشخبری تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ He was to be the father of great peoples، اور وہ تو بہت ہی بڑے بڑے مطلب جو آنے والے ہیں رسول نبی ان کے یعنی ان کے وہ مطلب وہ ہوں گے نا فادر، ان کے والد۔ تو یہ اس کی جو نوٹ ہے یہ ہم نے پڑھ لیے نا ابھی، ہاں۔ تو اب ہے نیکسٹ ہے آیت نمبر 70، آیت نمبر 70 ہم نے پڑھ لیے، اور اب 71۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ وامرأتہ یعنی ان کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ سلام علیہا۔ وامرأتہ ان کی بیوی قائمۃ وہ کھڑی تھی وہاں پیچھے، مطلب پردے کے پیچھے کھڑی تھی، وہ حجاب کے پیچھے، اور انہوں نے دیکھا اپنے شوہر کو جیسے کہ وہ ڈرے جس طرح سے خوف زدہ ہوئے، تو وہ ہنسنے لگی۔ فضحکت تو وہ ہنسنا شروع کر دی۔ فبشرناہا تو جیسی وہ ہنسنے لگی ہے فرشتوں نے پھر ان کو مطلب مخاطب ہو کے کہا کہ فبشرناہا باسحاق، کہ ان کو اسحاق کی خوشخبری دی
کہ آپ کے یہاں جیسے ایک بیٹا ہونے والا اسحاق، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق جو ہے علیہ السلام، ان کے بعد ان کے آگے یعنی ان کے بیٹے ہوں گے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ہے نا پھر جو پوری بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، تو اتنی بڑی یعنی کہ مطلب پوری لائن ہے. اب ایک اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے وہ 12 بیٹے. And his wife was standing there, and she laughed. But we gave her glad tidings of Ishaq alayhi salam, and after him of Yaqub alayhi salam. اس کی 1567 جو نوٹ ہے، اس کی ایک نوٹ یہاں پر یہ بھی ہے جو لوط علیہ السلام کے لیے ان لوگ نے جب کہا تو وہ مس ہو گئی. 1566 The people of Lut، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم یعنی وہ ان میں سے نہیں تھے لیکن وہ وہاں پر بھیجے گئے تھے. مینس دا پیپل ٹو ہوم لوط علیہ السلام واز سینٹ آن ہز مشن آف وارننگ، کہ ان کو جا کے خبردار کرو. دا پیپل آف دا وکیڈ سٹیز آف دا پلین، سوڈوم اینڈ گومورا. تو وہ جو سٹیز تھی، وہ جو بہت ہی ٹیڑے لوگوں کی سٹیز تھی، جو کہ ابھی آج بھی مطلب اس طرح کے لوگ اب بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ ہے سوڈوم یعنی سادوم اینڈ گومورا یعنی کہ آمورا. یہ 2 شہر تھے جس کے اندر یہ تمام دنیا کی سب سے گندگی والا جو جرم تھا وہ وہاں ہو رہا تھا، وہاں سے شروعات ہوئی ہے. اب اس کے بعد ہماری جو نوٹ ہے وہ ہے 71 آیت کی، جو کہ 1567 ہے. The narrative is very concise and most of the details are taken for granted. یعنی جو بھی بات اکثر اس کو taken for granted ہے، یعنی کہ مطلب یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، اس طرح سے ہمیشہ لیا جاتا ہے. We may suppose that the angels gave the news first to Ibrahim علیہ السلام، یعنی کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لوگ نے خوشخبری دی فرشتوں نے. Who was already according to Genesis، یعنی ان لوگوں کی جو ہے جینیسس میں 21 چیپٹر 5 اس کا ورس، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 100 years of age، کہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے. And his wife Sarah was not far short of 90، مگر اور ان کی بیوی جو تھی وہ بھی مطلب بہت ہی قریب تھی ان کے، کیونکہ وہ 90 سال کی تھی. اور یہ جینیسس کے 17 چیپٹر اور اس کا ورس 7 میں ہے. شی واز پروبیبلی اسکرینڈ، اور وہ وہاں پر جیسے آڑ میں کھڑی تھی. شی کوڈ ہارڈلی بلیو دا نیوز، اور ان کو مطلب ایک یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. ان ہر اسکیپٹیسزم، یعنی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سم سے ان ہر جوائے، شی لافڈ، کہ وہ ہنسنے لگی. بٹ دا نیوز واز فارملی کمیونیکیٹڈ ٹو ہر، پھر فارملی یعنی کہ ان لوگوں نے اس نیوز کو، اس خبر کو ان کو دی، یعنی کہ سارا جو ہے سلام علیہا ان کو دی انہوں نے کہ یہ خبر جو ہے خوشخبری کی. تو فارملی کمیونیکیٹ کیا گیا ٹو ہر دیٹ شی واز ٹو بی دا مدر آف اسحاق اینڈ تھرو اسحاق دا گرینڈ مدر آف یعقوب علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام اینڈ یعقوب علیہ السلام، اینڈ یعقوب واز ٹو بی اے فروٹفل ٹری with his 12 sons. اور سب سے مطلب جو بولتے ہیں نا کہ ایک زرخیز، یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا جیسے ایک فروٹفل ٹری، یعنی کہ پھلدار بہت، یعنی جو جھاڑ، یعنی جو مطلب اس طرح سے کہ یعنی ان کے بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ جن کی یعنی کہ مطلب آگے نسل بڑھی، تو وہ ہے ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے. اور ویسے تو ابراہیم ہیڈ نو سن بائی ہر، یعنی کہ سارا علیہ السلام سے ان کو کوئی بیٹا تو تھا نہیں نا، 100 سال کی عمر ہو گئی تھی تب تک تو نہیں تھا نا. وہ تو ان کو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ہو چکے تھے، اور وہ بھی مطلب جو ہاجرہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام سلام علیہا ان سے. اینڈ سارا واز پاسٹ دا ایج آف چائلڈ بیئرنگ، یعنی کہ جو ایک مطلب بچہ جو پیدا ہونے کی جو عمر ہوتی ہے وہ تو ان کی گزر چکی تھی نا. ہاؤ کوڈ اٹ بی، شی تھاٹ، وہ سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر وہ 90 سال کی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے.
تو یہ ہے وہ. اور اس کے آگے 1568 جو ہے نوٹ، جہاں مطلب ابھی آیت نمبر 72 ہے. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. تو انہوں نے کہا قالت یا ویلتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اَأَلِدُ تو کیا میں اب پیدا کروں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ اور جبکہ میں ایک اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یعنی کہ جیسے کہ وہ ایک بڑھاپے کی عمر اور پھر وہ بانجھ. تو وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اور ان کے شوہر جو ہے وہ ایک بوڑھے ہو چکے ہیں. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے ایسا کہا. She said, Alas for me, shall I bear a child seeing I am an old woman and my husband here is an old man? That would indeed be a wonderful thing. یعنی بہت ہی عجیب شے ہے، یعنی بڑی عجیب ہے. تو اس کی جو نوٹ ہے 1568 اس میں یعنی یہ کہا گیا کہ this is as much a sigh of past regrets، کہ پچھلی بات کے بارے میں سوچ کے ماضی کی بات کو وہ افسوس بھی ہے اندر، مگر ایز فار فیوچر وسفلنس، لیکن جب فیوچر کی بات آئی تو اس میں ایک حسرت آ گئی ان کو، ایک حسرت، ایک امید. تو یہ ہے. اب ہے آیت نمبر 73. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. قالوا فرشتوں نے کہا، اتعجبین تو کیا آپ تعجب کر رہے ہو، من امر اللہ اللہ کے فیصلے پر، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو آپ تعجب کر رہے ہو اس پہ. پھر انہوں نے جیسے کہ مطلب جو وہ مطلب گھر کی بیوی، یعنی کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی نا وہ، اور وہ گھر کے جیسے لوگ جس کو کہتے ہیں کہ پیپل آف دا ہاؤس، تو گھر والے. تو ان فرشتوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تو انہوں نے کہا یا اے اہل البیت، اے یعنی گھر کے لوگوں، کہ اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور اللہ کی برکات ہو. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو بیوی ہے وہ بیوی کے لیے اہل البیت ورڈ ہوتا ہے، پیپل آف دا ہاؤس. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی بیویاں وہ اہل البیت میں سے ہیں. لیکن ایکسٹینشن جو ہے اہل البیت کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکسٹینشن میں ہے بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور پھر اپنا امام حسن اور حسین. یہ ایکسٹینشن آتی ہے اہل البیت کی. لیکن اکثر اہل البیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اے گھر والوں یعنی کہ مطلب جو گھر کے اندر کون ہوتا ہے، ایک ہسبینڈ ہوگا اگر تو اس کی بیوی ہوگی نا، تو وہ بیویوں کے لیے اہل البیت ہے. اور ایکسٹینشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تو وہ ان کے لیے ہے، تو وہ بھی اہل البیت میں آتے ہیں. They said, Does thou wonder at Allah's decree؟ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ بہت تعجب کر رہی ہیں اللہ کے اس فیصلے پر. The grace of Allah and His blessings on you, O you people of the house. اب وہاں تو وہ اکیلی تھی نا، لیکن انہوں نے کہا نا people of the house، اہل البیت. For He is indeed، یعنی انہوں نے اللہ کا فضل ہو آپ پر، اللہ کی برکتیں ہو آپ پر، اے مطلب گھر کے لوگوں. For He is indeed worthy of all praise، اور اللہ تو تمام تعریف کے مطلب لائق ہے، تمام تعریف کے، full of all glory، اور تمام اس کی جو شان ہے، یعنی کہ انہو حمید مجید، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. انہو حمید مجید، اللہ کے پاس کوئی روک تھام نہیں ہے، نہ عمر کی نہ کسی چیز کی، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. They said, Does thou wonder at Allah's decree, the grace of Allah and His blessings on you, you people of the house?
تو پیپل آف دا ہاؤس کے اوپر 1569 جو ہے نوٹ، اہل البیت پیپل آف دا ہاؤس، a polite form of addressing the wife and members of the family. تو یہ بہت ہی اچھا انہیں نرماس کا ایک انداز ہے جس میں گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو مخاطب کرنے کا، اور فیملی کے یعنی جو بھی ممبرز ہیں ان کو. blessings are here invoked on the whole family. اور اللہ کی جو blessings ہیں یعنی کہ برکتیں اور مطلب تو وہ تمام جو ہے وہ پوری فیملی کے اوپر مطلب اس کے لیے دعا کی گئی. اور پھر ہے اس کا فل آف گلوری اللہ کے لیے جو 1570 اس کی جو نوٹ ہے. The little episode of Ibrahim's life comes in fitly as one of the illustrations of Allah's wonderful providence in his dealings with man. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہے، اور اس کے اندر جو چیز یہاں بتائی گئی کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ اس کا کتنا زبردست وہ کیئر کرتا ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کا فضل کہ چاہے وہ کتنی بھی عمر والے ہو گئے تھے، چاہے وہ بی بی سارا جو کتنی عمر والی ہو گئی، اس سے کچھ نہیں ہے. اللہ کا فضل جب جس پہ ہونا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام had a tussle with his father on behalf of truth and unity. کہ یعنی کہ مطلب جیسے حق بات اور ایک اللہ کی بات کو لے کر ان کے والد کے ساتھ ان کا جو بھی مطلب جو آ گیا، ایک ٹسل آ گیا. He had passed through the fire unscathed. اور وہ ان تمام آگ سے بھی گزر گئے untouched. He had traveled so far countries. اور وہ سفر کرتے ہوئے کتنی دور دور کے ملکوں میں گئے. and was now ready to receive his great mission as the fountainhead of prophets in his old age. کہ اب اللہ نے ان کو، سوچو اتنی بڑی عمر ہوئی ان کی، 100 سال کی عمر، تب اللہ نے اب ان کو وہ اپنے جو مشن جو ان کا جو اللہ ان کو سونپنے والا تھا کہ وہ مطلب سرچشمہ بنیں گے تمام رسول و نبی جو بھی آنے والے ہیں ان کی لائن میں سے. تو سوچ لو کہ وہ مطلب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر پھر مطلب اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سب کو تم دیکھتے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی لائن میں سے تھے. تو یہ اتنا بڑا ان کو یعنی اللہ نے یہ چیز عطا کی ان کی اس عمر کے اندر. Humanly speaking, it seemed impossible that he should have a son at his age. انسان کے حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو بہت مشکل ہے کہ یعنی 100 سال کی عمر کے اندر یعنی کہ ان کو اس طرح سے اولاد ہو بیٹا. And yet it came to pass and became a cornerstone of sacred history. مگر یہ بھی چیز برابر ہو چکی، اور اس کو اللہ نے بنا دیا فاؤنڈیشن، ایک بہت ہی مطلب مقدس ہسٹری جو اتہاس ہے اس کا.